مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ جو بھی دین کے لیے، مذہب کے لیے کام کرتا ہے نا، اور تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ بلند کرتا ہے، نبی کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت اس پر اپنا جب فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو سارے دشمن پھر زیر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس بات کو سن کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور بڑی خوشی کا ماحول ہے ہر مسلمان کہ دل کے اندر، ہر مسلمان خوش ہے کہ جناب مفتی سلمان ازہری کہ جو اب تک گرفتار تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے جایا جا رہا تھا، الحمدللہ گجرات کے تمام کیس میں آپ کو ضمانت مل چکی ہے اور آپ رہا ہو چکے ہیں۔ ایک عاشق کے لیے اور میرے عزیزوں مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی سلمان ازہری سے ہمارا رشتہ کیا، کنیکشن کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ وہ شخص دین کے لیے کام کرتا ہے، قوم کو بیدار کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان نے، ہر عاشق رسول نے، ہر اس شخص نے کہ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی دین کے لیے محبت ہے اور اپنے رسول کے لیے محبت ہے، اس نے سلمان ازہری کے لیے آواز اٹھائی، جس کا نتیجہ، دعاؤں کا نتیجہ، تمام ہی احتجاجات کا نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آیا، مفتی سلمان ازہری کو تمام کیسوں میں ضمانت مل چکی ہے۔ مسلمانوں، یہاں پر آپ سے گزارش ہے، خوشی کے چکر میں، خوشی منانے کے چکر میں کہیں اتنے آگے نہ گزر جانا کہ آپ قانون کی حدوں کو پار کر دو، کیونکہ مسلمان ایک یہ جذباتی قوم ہے نا، تھوڑی سی کہیں خوشی ملتی ہے تو وہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں، ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے پھر تھوڑا سا ماحول گڑبڑانے لگتا ہے، پھر آپ ٹارگیٹ پر آ جاتے ہیں، پھر آپ کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ خوشی ہے ہم سب کے لیے اور تمام ہی عاشقان رسول کے لیے۔ وہ شخص آج رہا ہو چکا ہے، وہ شخص آج جیل سے اور میرے عزیز و تمام ہی کیس سے فارغ ہو چکا ہے، جو جھوٹے اور بے بنیاد کیس لگائے گئے تھے اور بے قصور آپ کو ستایا جا رہا تھا، ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ خوشی کا ماحول اگر آیا ہے تو آپ کی دعاؤں سے، آپ کے احتجاجات سے، لیکن آپ اب کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ماحول بگڑے، جس کی وجہ سے پھر ماحول خراب ہو، کیونکہ پھر ہماری یہ عادت ہے نا ایک دم اسٹیٹس لگانے کی، ایک دم پھر نعرے بلند کرنے کی۔ اگر خوشی ملی ہے تو یہاں ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، سلمان ازہری باہر آ گئے، فارغ ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خاموش رہنا ہے۔ ہمیں جناب قمر غنی عثمانی اور ان تمام بے قصور مسلمانوں کے لیے بھی آواز بلند کرنا ہے میرے عزیزو، کہ جو آج سلاخوں کے پیچھے ہیں، آج جیل کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کے۔ جو ہمارا ملک ہے، جو ملک عزیز ہمارا ہندوستان ہے، یہاں کا جو قانون کہتا ہے، یہاں کا جو لا کہتا ہے میرے عزیزو، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ہمیں پار نہیں کرنا ہے، قانون کو ہمیں توڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنی آواز کو بلند کریں قانون کے دائرے میں رہ کر کے، اور ان تمام لوگوں کے لیے آواز کو بلند کریں کہ جو آج سلاخوں کے پیچھے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، پریوار والوں سے دور ہیں، اور کئی کئی سال انہیں جیلوں میں ہو چکے ہیں۔ دیکھیں جناب قمر غنی عثمانی، میں نے ہر بار حضرت کا نام لیا ہے، جناب قمر غنی عثمانی کو ہر بار یاد کیا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے میرے عزیزو۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو فیس ویلیو نہیں ہے جناب قمر غنی عثمانی کی، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا عاشق ہے یا نہیں، نبی سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، نبی کی ناموس کے لیے کیا کام کرتا ہے۔ ہمارا رشتہ تو یہ ہے نا میرے عزیزو، ہمیں فیس ویلیو سے یا کسی دولت سے یا جائیداد سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، کہ جو نبی کا عاشق ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہے، ہم بھی پھر اس کے لیے حاضر ہیں، ہم بھی اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں ان کے لیے بھی آواز کو بلند کرنا ہے۔
मेरे अजीजों, एक हो जाएं, बेदार रहें, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, अपनी कौम को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा करें, तभी कुछ बात बनेगी, तभी आपका मुआशरे में, तभी आपका मुल्क में कोई वकार होगा, कोई इज्जत होगी। वरना आप इसी तरीके से गलत हरकत करते रहे, इसी तरीके से आप बचकाना हरकतें करते रहे और इसी तरीके से टुकड़ों में बंटते रहे, तो याद रखना फिर मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छी खबर है कि जनाब मुफ्ती सलमान अजहरी रिहा हुए हैं, लेकिन और इंशाअल्लाह ये खुशी होगी कि हम दुआएं करें, एहतजाजात करें उन लोगों के लिए कि जो अभी बाकी रह गए हैं, जो जेलों के अंदर है। जनाब कमर गनी उस्मानी 2 साल से गुजरात की एक जेल में बंद है और आपकी वो शख्सियत है कि उस वक्त में आपने ताफुज़े नामूसे रिसालत का नारा बुलंद किया, इस वक्त में कोई आम रिवाज नहीं था, आवाजें उठाई, सब कुछ बर्दाश्त किया और आज जेल में तकलीफ का सामना है। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़ी मां है जो आपका एक बेटे का इंतजार कर रही है। वो कब पॉसिबल होगा, कब वो निकल पाएंगे? उसी वक्त ऐसा होगा जब आप लोग साथ देंगे, आप लोग मेरे अजीज कानून के दायरे के अंदर रहकर कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। और हमें हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, हिंदुस्तान की अदलिया पर भरोसा है और उस शख्स के साथ में इंसाफ करेंगे कि जो आज बेकसूर हैं।